السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 26 مئی کی کال لے کر. اچھا جناب، آج تو بڑا ہنگامہ خیز دن رہا اور ہم اپنا ریپ اپ دیکھتے ہیں. ریپ اپ کو ذرا دیکھیے. مارکیٹ بڑی آرام سے نیچے اتری. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ والیوم کم ہوں گے تو ہم 41,330 تک جا سکیں گے، ورنہ زیادہ سے زیادہ ہم 41,052 تک جا سکتے ہیں. یہ دو ٹارگٹ دیے تھے آپ کو میں نے. تو والیوم کم تھا اور ہم نے پہلا ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیا. اس کے بعد پھر وہ متضاد خبریں آنے لگیں کہ جو لانگ مارچ ہے وہ جلسے میں تبدیل ہو گئی ہے، فلانا فلانا، اور پھر کہ وہ دھرنے میں جتنے لوگوں کی پاسبلٹی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. پھر حکومت کی گرفتاریاں، لڑائی جھگڑے، مسئلے مسائل. بہرحال اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو دھرنا ختم ہوتا ہوا نظر آیا. تو انویسٹرز نے اس کو تھوڑا سا پازیٹیو لیا. اور پھر آپ وہاں سے جو گرین لائن میں نے دکھائی ہے آپ کو، آپ دیکھیں مڈ ڈے کے بعد پھر اس نے بڑی موو بنائی ہے اور یہاں سے 657 پوائنٹ کی ریکوری لی ہے اگر لو سے دیکھیں. ویسے تو مارکیٹ 62 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی آن ایوریج کلوزنگ، مگر تقریباً 100 پوائنٹ اوپر آ گئی تھی. 42,128 تک تو آ گئی تھی مارکیٹ. تو تقریباً 150 پوائنٹ اوپر چلی گئی تھی. تو اوور آل اگر میں دیکھوں تو کلوزنگ ہی 657 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہے، جبکہ ٹوٹل موو دیکھیں تو تقریباً 800 پوائنٹ بنتی ہے، جو کہ بہت ہی زبردست بات ہے. تو 58% والیوم جو ہمیں زیادہ کل کے مقابلے میں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کچھ نئی خبر ہے. اور ہم ابھی خبروں پہ جو ٹریڈ ہے وہ بالکل الگ ٹریڈ ہوتی ہے. اس میں کوئی میڈیم ٹو لانگ ٹرم فیصلے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، جو ایسی خبروں پہ ہوتے ہیں. اور اس وقت میں اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میڈیا اس وقت جھوٹ کا پلندہ ہے اور سوشل میڈیا اس سے بڑا جھوٹا ہے. تو ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں خود ریالٹیز ڈھونڈنی پڑتی ہیں. تو لہٰذا احتیاط اس امر میں ہے بہتر علاج. جو اس وقت جو بہتر علاج ہے وہ احتیاط ہے کہ آپ بہت بیک فٹ پہ رہیں. جو اسٹاک چل پڑے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اوپر چلیں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں. جہاں پہ اسٹاک ایگزاسٹ ہو، مارکیٹ میں پریشر آئے، اپنا ایکیومولیٹڈ مال بیچ دیں. مل جائے گا، کچھ کہیں نہیں جا رہا، سب ملے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ پھر میں نے یہ آپ کے سامنے اپنی سلائیڈ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی دکھائی ہے. اور کیونکہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ میری جو ویورشپ ہے، ممبرز ہیں، ان کے میسیجز اور کمنٹس ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ بڑے مایوس ہیں آج کل پی ایس ایکس کی کارکردگی سے. تو میں تو خیر اب تو یہ کہہ سکتا ہوں، میں سالوں سے سمجھاتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس متبادل کچھ ہونا چاہیے. اور انویسٹر تو ہوتا ہی وہ ہے جو ڈائیورسفائڈ سوچ رکھتا ہے. انویسٹر وہ نہیں ہوتا جو کسی ایک ہی حساب میں سوچتا رہے. کہ ایون ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ڈالیں کہ جب وہ اپنا پلاٹ بیچتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس دن بیچ کے آتا ہے دوسرا پلاٹ خرید لیتا ہے. تو کئی دفعہ ہمارے پاس جو ٹریڈنگ کرتے ہیں اسٹاک میں، اس میں سمجھتا ہوں 50-60% ریئل اسٹیٹ انویسٹرز ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جیسا جیسا پیسہ آتا ہے وہ بائنگ کر لیتے ہیں. پھر جب انہیں اپنی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اسٹاک میں مال بیچتے ہیں. انہیں پتہ ہے اسٹاک میں یہ فائدہ ہے، تین دن کے اندر پیسے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکویڈیٹی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو اسٹاک میں ٹریڈ کرتے ہیں، تو پاکستانی اسٹاک ایکسچینج پولیٹیکل امپیکٹس لیتی ہے. تو اس کے متبادل ہمارے پاس کیا ہے؟ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کرتا ہے. تو بہرحال میرا کام ہے آپ کو مطلع کرنا. ہماری ٹیم تمام سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. نمبر جو دیا گیا ہے 0345-619-0443، اس پہ رابطہ کریں. یہ آپ کو پوری طریقہ کار سمجھائیں گے اور کمپلیٹ ٹریڈنگ تک اسسٹنس کریں گے. اچھا جی، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دی گئی ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ جو ہے
بے شک یہ موجودہ صورتحال ٹیمپٹنگ لگتی ہے، جس طرح میں نے بتایا 650 سے 800 پوائنٹ کی ریکوری جو ہے، مگر میں نے یہاں پر 2 ٹریگر بتائے ہیں۔ 42,065 کے اوپر والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں، شارٹ ٹرم موو بنا لیجئے، لے لیجئے انٹری شارٹ ٹرم، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا نہیں لیجئے۔ 41,924 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے، کوئی شارٹ ٹرم انٹری نہیں ہے، کوئی شارٹ ٹرم انٹری نہیں ہے۔ اور آج کے 800 پوائنٹ بے شک ٹیمپٹنگ ہے، مگر یاد رکھیے گا گراؤنڈ ریالٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی، یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی تک معاملات اچھے نہیں ہیں، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک معاملات جو ہیں پریشان کن ہیں۔ تو اگر یہ 2 ٹریگر کو آپ سوچ لیں گے کہ ان 2 ٹریگر کے حساب سے میں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، تو محفوظ رہیں گے۔ اور پھر ایک بات مت بھولیے گا کہ آپ 42,700 کے نیچے ٹریڈ کر رہے ہیں، اور 42,700 وہ میجر ایریا تھا جس کو ہم توڑ چکے ہیں، ہم اس کے نیچے ٹریڈ کر رہے ہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکل لیں، مت دیجیے گا۔ میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ اگر مارکیٹ اس کے نیچے آئے گی تو تقریباً ہم 1500 پوائنٹ کی تو جگہ بنا لیں گے، اسی لیے کل آپ کا پاس جو ٹارگٹ تھا وہ 41,330 اور 41,052 کا تھا۔ تو یہ 1,500 پوائنٹ 1,700 پوائنٹ جو بنتے ہیں یہ مجھے نظر آ رہے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ والیوم کم ہوں گے تو 330، اگر والیوم تھوڑے صحیح ہوئے گرتے ہوئے تو پھر ہم 41,000 کو بھی ٹیسٹ کر لیں گے۔ تو آج والیوم بڑھتے ہوئے ہمیں ملے ہیں جو 58% کا اضافہ ہے، وہ گرتے ہوئے والیوم نہیں تھے، تو اس لیے ہمیں 41,000 دیکھنے کو نہیں ملا۔ اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ اور اوپر جائے مارکیٹ۔ خیر بہرحال آسان لفظوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سسٹینیبلٹی جو ہے 42,700 کے اوپر ہی جب شروع ہوگی تب سوچیں گے کہ گراوٹ میں کمی آ رہی ہے یا نہیں۔ اور اس وقت جو میرے پاس اوپر کا ٹریگر ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کہاں آپ سنبھلتا ہوا دیکھو گے مارکیٹ کو، تو میں 42,825 850 کے اوپر اگر مارکیٹ رکنا شروع ہو، کنسسٹنسی دکھائے، تو پھر میں مانوں گا کہ ہاں یار بیئرس کا پریشر کم ہو رہا ہے۔ شارپ ہائی شارپ لوز ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ ریئلی، ٹھیک ہے۔ ہاں اسمارٹ ٹریڈرز کے لیے فائدہ مند ہے اگر انہوں نے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں۔ جس طرح کل میں نے آپ کو کون سا ٹریڈ ہوتا ہے، ای فرٹیلائزر کا پوری ڈیٹیل پرووائڈ کی تھی کل، جو اسکرپٹ کال بھیجی کہ 16 مئی کو کیا بات کہی، 17 مئی کو کیا کہی، 23 مئی کو کیا کہی۔ تو یار 3 متواتر دن اتنا واضح بتانے کے بعد کوئی ریگریٹ بچتا نہیں ہے۔ 91 35 کا 75 کا شاید اس کا ٹارگٹ تھا، تو اگر وہاں نہیں نکلے تو پھر رونا دھونا تو بیکار ہے۔ مارکیٹ میں ضد کرو گے تو مارکیٹ اتنی زور سے پٹکے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مارکیٹ کسی کی نہیں ہوتی، مارکیٹ اپنے ٹرینڈ پہ چلتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ میری مرضی سے چلے گی تو ہم بے وقوف ہیں۔ مارکیٹ اپنے طریقے سے چل رہی ہے، اس کو نہیں پتہ خالد نے کیا لیا ہوا ہے، آپ نے کیا لیا ہوا ہے، وہ اپنے ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہے۔ ہمیں مارکیٹ کو فالو کرنا ہے، یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ مارکیٹ ہمیں فالو کرے گی۔ امیدیں چاہے مارکیٹ کے ٹرینڈ سے ہوں، چاہے ملکی حالات سے ہوں، یا اکنامک انڈیکیٹر سے ہوں، یہ سب بے وقوفی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اب یاد ہو تو مفتاح اسماعیل کا جب اسٹیٹمنٹ آیا تھا، عدم اعتماد کی تحریک جب کامیاب ہوئی تھی، تو بڑا مسکرا کے مفتاح اسماعیل نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا اپنے ایک شو میں کہ میں نے تو جی 10 لاکھ روپے بنا لیے۔ تو بنا لیے ہوں گے، چاہے وہ نجم سیٹھی نے 10 لاکھ بنائے ہوں، چاہے وہ مفتاح اسماعیل نے ہائپر موو کی بات کی ہو، انہوں نے فائدہ ان کو پہنچایا جنہوں نے ایگزٹ لی۔ تو مارکیٹ تو اس طرح کی ویوز بناتی ہے، ایگزٹ نہیں لیں گے تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ تو پلیز لرن ٹو ایگزٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو کوئی ایکسائٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی۔ ہائپر موو میں ہم اپنے اپنے اسٹاک کو دیکھیں گے۔ آج میں نے پی آر ایل کو دیکھا، اور پی آر ایل کے بارے میں نے دیکھا کہ پی آر ایل میں ابھی کچھ طاقت باقی ہے اور اوپر جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیجئے۔ اور بھی اسٹاک ہے،
تو اور کچھ اسٹاک ایسے ہیں جن کی ایکیومولیشن کی بات کی گئی تھی، اور ان میں چند اسٹاک ایسے ہیں جن میں خاص طور پہ میں نے کہا تھا 100 شیئر بائی کرو. کر رہے ہیں تو بزی بھی ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، مطلب ٹینشن میں نہیں ہوں گے. تو شارٹ اینڈ اسٹرینتھ اچھا آپشن ہوگی ہائپر موو میں. فنڈامنٹلی اسٹرانگ پک آپ کے ہونے چاہیے. جو اسپیکولیٹو اور انڈیکس کے ساتھ موو ہونے والے اسٹاک ہیں وہ صرف شارٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے ٹھیک ہے. اس میں انٹری اور ایگزٹ بڑی تیزی سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کس صورت میں آف لوڈ کرنا ہے اور کس صورت میں ایکیومولیٹ کرنا ہے. ٹریگر سمجھا دی ہیں. ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.